اب میں درخواست کروں گا کامریڈ مزمل مختار سے. کامریڈ مزمل مختار ٹوبا ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتے ہیں. بہت زبردست اور پائے کے سلیسیٹر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پلیز ہمارے چودھری صاحب کی لیگیسی پہ پلیز بات کریں. شکریہ امرام. میرا تعلق بھی عوامی ورکرز پارٹی یو کے چیپٹر سے ہے، اور جو 3-4 منٹ کا مجھے وقت ملا ہے میں کوشش کروں گا کہ بریفلی اس میں چودھری صاحب کی شخصیت، ان کی سیاسی جدوجہد اور ان کی سیاسی جو لیگیسی ہے اس کو آگے لے جانے کے حوالے سے بات کروں. تو میں ہمیشہ جب بھی ٹوبا ٹیک سنگھ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں 2 باتیں آتی ہیں. ایک سعادت حسن منٹو کا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ، اور ایک چودھری فتح محمد. اور چونکہ میرا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے، اور جب ہم ٹوبا ٹیک سنگھ کی بات کریں تو ہم چودھری فتح محمد کی شخصیت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. وہ چاہے بائیں بازو کی سیاست کے حوالے سے ہو، کسانوں کے حقوق کے حوالے سے، 70 کی کسان کانفرنس کے حوالے سے، مزدور اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کی جنگ کے حوالے سے، ان کی شخصیت ایک بہت قداور شخصیت تھی. اور ایک بالخصوص آج میں چودھری صاحب کی شخصیت کے ایک پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ چودھری صاحب جو تھے ان کی جو سیاسی جدوجہد تھی وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ان کے ہاں یوٹوپیا نہیں تھا. وہ نہ صرف ٹوبا ٹیک سنگھ بلکہ اوور آل ہماری زمین، ہماری زراعت، ہمارے کسانوں کے مسائل کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے تھے، اور پسے ہوئے طبقات کے مسائل اور زمینی حقائق کا ان کو بہت گہرا ادراک تھا. مثال کے طور پر اگر میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھوں تو وہ عام لوگوں میں گلتے ملتے تھے، عام دیہاتی لوگوں سے بات کرتے تھے، ان کی خوشی غم میں شریک ہوتے تھے، ان کے حقوق کے مسائل کے حوالے سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. نوجوانوں سے وہ گفتگو کے اندر انگیج کرتے تھے، اور ان سے اس حقوق کی جدوجہد کا حصہ بننے کے اوپر بات کرتے تھے. اور پھر اگر ان کی لیگیسی کو کیری فارورڈ کرنے کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں اس مختصر وقت میں، اگر ہم آج دیکھیں آج کے حالات میں حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آج کسان مر رہا ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. آج ٹوبا ٹیک سنگھ تو کیا پنجاب جیسے صوبے کے اندر زمینوں کو دینے کے لیے کسانوں کے پاس پانی کی مناسب مقدار نہیں ہے، بجلی اور گیس کی قلت ہے. ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹے اور چینی جیسے مصنوعی بحران پیدا ہوتے ہیں. اور پھر موونگ فارورڈ اگر ہم دیکھیں، اکاڑا میں کسان اپنے حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں. انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے اور مزدور پس رہا ہے. آج بھی ہم ایک نیم جاگیردارانہ ایک نظام کا حصہ ہیں. آج پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک نیم مارشل لا جیسی کیفیت ہے. سماجی اور معاشی گھٹن بڑھ رہی ہے، اور ہمارا گسا پٹا سیاسی، سماجی اور معاشی نظام ہمیں دائروں کے اندر گھومنے پر مجبور کرتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کی سیاست کو، ان کی سیاسی لیگیسی کو کیری فارورڈ کرنے کے حوالے سے، اور بائیں بازو کی جو ہماری ایک جدوجہد ہے اس سفر کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہمیں زمینی حقائق مد نظر رکھنا ہوں گے. کیونکہ چودھری صاحب زمین سے ہمیشہ جڑے رہے، انہوں نے زمین سے اور زمینی حقائق سے ہٹ کر سیاست نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیپ سٹیٹ کا حصہ ہیں، جہاں جن لوگوں کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں ان کی طاقت ہم سے بڑی ہے. اس ڈیپ سٹیٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہم سے بہت بڑی ہے، اور ہم الگ الگ رہ کے، الگ الگ پارٹیوں اور دڑوں میں تقسیم ہو کے ہمارے لیے یہ جنگ لڑنا بہت مشکل ہوگی. اور میں کہوں گا کہ آج کے
हालात में पहले से ज्यादा जरूरत है कि हम सब मिलके अपनी सारी ताकत को मुज्तमे करके इकट्ठे होके इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, इकट्ठे होके लड़ें। और आखिर में मैं फैज साहब की इन लाइनों पे चौधरी साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए और उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के हवाले से खत्म करूंगा। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले।